أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تیسرے پارے سورہ آل عمران کے یہ ابتدائی آیاتیں ہیں. سورہ آل عمران کا یہ پہلے رکو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہے. 3480 کلمات اور 14520 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے، مفسرین نے احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مکہ کے مقابلے میں مدینہ کے اندر یہود بڑے پیمانے پر آباد تھے اور کچھ دیگر اہل کتاب بھی. نجران کا علاقہ ان کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور مذہبی لحاظ سے یہاں کے اہل کتاب پر سارے لوگ اعتماد کیا کرتے تھے. اس لیے جب ان لوگوں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی خبر پہنچی تو ان لوگوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کے 70 افراد پر ایک جماعت ترتیب دی اور وہ لوگ مدینہ منورہ میں آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گفتگو کی. تو اس سورہ مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے سوالات کے جواب میں نازل فرمایا. بنیادی طور پہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 قسم کے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے، یا 2 گروہ اور جماعتوں سے اللہ نے بات فرمائی ہے. ایک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اور دوسرے وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. پہلے گروہ کو اسی طرز عمل پر تنبیہ کی گئی کہ جو طرز عمل انہوں نے اپنے اعتقاد میں اور اپنے اعمال میں پیدا کیا تھا اور جو خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئی تھی ان پہ تنبیہ کی گئی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جس کی دعوت شروع سے ہی تمام انبیاء کرام دیتے چلے آئے ہیں، اور یہی دین انسان کے فطرت کے عین مطابق ہے. اس دین کے سیدھے راستے سے جو ہٹ کر رہے ہیں اور جن راہوں کو تم نے اختیار کی ہے، وہ راستے، وہ عقائد اور وہ اعمال خود ان کے کتابوں کی روح سے بھی صحیح نہیں ہے جنہیں وہ لوگ زبانی طور پہ آسمانی کتابیں تسلیم کرتے ہیں. لہذا اللہ فرماتا ہے کہ اس سچائی کو قبول کرو کہ جس سچائی کے سچا ہونے سے تم انکار بھی نہیں کر سکتے ہو. گویا اہل کتاب کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی. دوسرے جس جماعت یا گروہ سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے اس صورت میں، یہ وہ جماعت ہے جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علم بردار اور دنیا کی اصلاح کے ذمہ دار بنایا جا چکا ہے. اسی سلسلے میں
ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے اس ذمہ داری کو بہترین امت کے ہونے کے ناطے سے جو اللہ نے ان پہ ڈالی ہے اس ذمہ داری کو کس طرح سے پورا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفد آیا تھا نجران سے، مدینہ میں آ کر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور یہ روایت میں آتا ہے کہ عصر کا وقت تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اسلام کو قبول کر لو، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اسلام پہلے ہی قبول کر چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اسلام وہ نہیں جسے تم لوگ کہتے ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کے اعمال اور عقائد میں شرک داخل ہو چکا ہے، بد اعتقادی پیدا ہو چکی ہے۔ انہوں نے پوچھا مثلاً، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مثلاً تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ اسی طرح سے دیگر وہ باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے گن کر کی، اور ان سے پھر ان باتوں میں سوالات پوچھے جس سے وہ بالآخر لاجواب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں انہی باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے یا حروف متشابہات ہے کہ جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ نے بطور امتحان کے نازل فرمائے ہیں کہ آیا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اعتماد رکھتے ہوئے اللہ کے باتوں پہ یقین کرتے ہیں، یا کہ پھر خود سے اللہ کے نازل کردہ قرآن کے الفاظ کے معنوں کے جستجو میں لگ جاتے ہیں اور اپنے طرف سے پھر اس کے معنی نکالتے ہیں۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہوا، مگر وہی، الحی القیوم، جو سدا زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہمیشہ سے زندہ تھا، اس لیے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے قائل تھے، یعنی عیسائی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا جائیں گے، اور ان میں سے بعض کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو وفات پا چکے ہیں، تو بھئی جو پیدا ہو اور جو وفات پائیں وہ بھلا خدا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور اس کی صفات میں یہ ہے کہ وہ سدا زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا فرمانے والا، سدا قائم رہنے والا اور دوسروں کو تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا، من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھا، وانزل الفرقان، اور اسی نے فیصلے نازل فرمائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے بآیات اللہ، اللہ کے آیتوں کے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یعنی ہمارے اللہ کی صفات یہ ہے، یصورکم فی الارحام، کہ جو نقش بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہے۔ تو رحم مادر میں جہاں انسان اپنی کسی بھی ضرورت کو خود سے پورا نہیں کر سکتا، جب اس بے بسی کے عالم میں اللہ کے ذات نے اس کو بے یار اور مددگار نہیں رہنے دیا، بلکہ اللہ نے جیسے چاہا اس کی تصویر بنائی، تو وہ اللہ اس انسان کو
دنیا میں جب یہ انسان کچھ کرنے اور کہنے کا قابل ہوتا ہے تو وہ اللہ اس انسان کو ایسے بے یار اور مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو جیسے اللہ نے اس انسان کے رحم مادر میں اس کے تمام تر ضروریات کو اپنے قدرت سے پورا کیا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد اس انسان کے آخرت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے رہنما کتاب یعنی قرآن نازل فرمائی۔ لا الہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الا ہو، مگر وہی، العزیز الحکیم، جو زبردست حکمت والا ہے، یعنی اس اللہ کے تمام احکامات بڑے حکمت پر مبنی ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، منہ، اس کتاب میں سے، آیتن، کچھ آیتیں ہیں، محکمات، جن کے معنی بڑے واضح ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، یعنی وہی اصل مقصد نزولی کتاب ہے، وأخر متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں کہ جس کے معنی معلوم نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں ہیں، یعنی ایک آیت ہے وہ کہ جن کے معنی معلوم کرنا اور سمجھنا، اس پہ عمل کرنا بڑا واضح ہے اور آسان ہے، اور دوسرے قسم کی آیتیں وہ ہیں جو اللہ نے بطور آزمائش کے نازل فرمائی کہ اللہ نے ان کے معنی کو واضح نہیں فرمایا، بندوں کے امتحان کے لیے کہ آیا بندے اللہ کے بات پر اعتماد کرتے ہوئے ان واضح احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، یا کہ پھر ان متشابہات کے پیچھے پڑ کر اپنے زندگی کی قیمتی لمحات ضائع کرتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں بالکل ایسے ہی ہیں جس طرح کہ الف لام میم، اب یہ حروف متشابہات میں سے، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ جب اللہ نے نہیں بتائے تو ہمیں اس تھو میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بے اس کے معنی کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو وفد نجران سے آیا تھا اہل کتاب کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے اللہ کے رسول سے بحث کی، جب آخر میں وہ لاجواب ہوئے تو کہنے لگے کہ بھئی ہمارے لیے یا ہمارے سچائی کے لیے تو آپ کے قرآن کے وہی باتیں کافی ہے کہ آپ کے قرآن میں اللہ نے آپ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نازل فرمایا کہ وہ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ اللہ کی روح ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ جب وہ اللہ کا روح ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی روح اللہ سے جدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کے متعلق حکم یہ ہے کہ انہی احکامات کے متعلق قرآن کی دوسرے آیتوں میں وضاحت معلوم کرنا چاہیے۔ اگر دوسری جگہ سے وضاحت مل جاتی ہے تو پھر ان متشابہات کو ان واضح احکامات کے مطابق ڈال دینا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ نے ان کو روح اللہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی روح ہے یا وہ اللہ کا کلمہ ہے، لہذا وہ اللہ ہے یا عبادت کا مستحق ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے متشابہات کے جواب دی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، تو اگر تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ شبہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ خدا ہے اس لیے کہ ان کے والد نہیں ہیں، تو بھئی یہ عقیدہ تو پھر تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، والدہ تو ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے نہ تو والدہ تھی اور نہ والد تھے، تو پھر وہ سب سے بڑا خدا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجروی ہے، بیماری ہے، حق کی پیروی واضح نہیں ہے اور طلب نہیں ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما ان آیتوں کے، تشابہ منہ، جو اللہ کے نازل کردہ قرآن میں متشابہات میں سے ہیں، اور یہ اس لیے اس کے ٹھو میں پڑتے ہیں ابتغاء الفتنۃ، لوگوں میں گمراہی پلانے کی غرض سے کہ بھئی اللہ کے عجیب قرآن ہے کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتی، وابتغاء تأویلہ، اور ان متشابہات کو اپنے طرف سے معنی بنانے کی غرض سے، حالانکہ وما یعلم تأویلہ، اور نہیں جانتے ان متشابہات کی حقیقت کو الا اللہ، مگر اللہ،
والراسخون فی العلم، اور جو علم کے اندر رسخ رکھنے والے ہیں، جو مضبوط علم والے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم اس پر ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ لہذا جب اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا دیگر بے شمار واضح احکامات نازل فرمائے تو ہمیں متشابہات کے معنی میں نہیں پڑھنی چاہیے کہ جس میں ہم اپنا وقت ضائع کریں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے سمجھ حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ کہ جو عقل والے ہیں، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں وہ تو ہر وقت اللہ کے سامنے دست بدعا رہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو عنایت کر ہم کو اپنی طرف سے رحمتیں، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ عنایت کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے تمام لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قیامت کے دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے ایک ایسے طرز عمل اختیار کرنے کے بارے جو اللہ کے حکموں کے متعلق یا قرآن کے متعلق اختیار کیا جائے کہ جو بندی کے لیے خود بھی باعث گمراہی بنے اور دوسروں لوگوں کے لیے بھی وہ باعث شکوک اور شبہات۔ لہذا اللہ کے قرآن کے آیات کا جو معنی سمجھ میں نہ آئے اس کو اللہ کے حوالے کر لینے چاہیے، اور جو واضح احکامات دوسری طرف موجود ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار۔ تیسرے پارے سورہ آل عمران کی دوسری رکوع ہے یہ، اور یہ دوسرا رکوع آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی طور پہ ان اسباب کو ذکر فرمایا ہے اور تذکرہ کیا ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے انسان عموماً اللہ کے حکموں کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اور چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ اسباب یا وہ فوائد ہے اپنے کنبے کے افراد، ان کے خواہشات اور ان کے رضامندی کے لیے بعض مرتبہ انسان ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے صراحت سے منع کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے رضا کے مقابلے میں اپنے آل اور اولاد کے رضا کو مقدم رکھ لیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اللہ کے آیتوں کا عملی انکار کر لیتا ہے۔ دوسری انسان کو حاصل ہونے والے مختلف ذرائع سے وہ مال ہے کہ اگر بندہ اللہ کے مرضی کے مطابق مال کمائے تو شاید وہ اس مال کو حاصل نہ کریں کہ جو مال اس کو اللہ کے حکموں سے ہٹ کر کے حاصل ہو سکتا ہے، لہذا وہ اپنے مال کے محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے یہ دو پسندیدہ چیزیں، یعنی تمہارا آل اور اولاد اور تمہارا مال، کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال چکے ہو، یہ تو دونوں فانی ہے، ختم ہو جائیں گے، یہ سدا تمہارے پاس نہ رہیں گے اور نہ تم سدا ان کے پاس رہو گے۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس انسان سدا رہنے کے لیے جا رہا ہے اور جو انسان کے پاس سدا رہنے والا ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور انسان سدا جس کے پاس جا رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، لہذا اللہ کے رضامندی کو سب سے مقدم جاننا چاہیے، اور انسان کے پاس سدا رہنے والی جو چیز ہے وہ ہے اعمال، کہ اگر اس کے اعمال ٹھیک ہوئے تو یہ خوشحال رہے گا، اور اگر اس نے اپنے پاس سدا رہنے والے اعمال کھوٹا رکھے تو پھر یہ پریشان رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ بھی، اولئک ہم وقود النار، اور وہ وہی لوگ ہیں جو ایندھن بننے والے ہیں آگ کے، کدأب آل فرعون، جیسے دستور ہوا فرعون والوں کا، یا جیسے اللہ نے حالت کر دیا فرعونیوں کا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، کہ جو اپنے ظاہری خوشحالی کے نشے میں اتنے ڈوب گئے کہ اللہ کے احکامات کا انکار کر گئے، لیکن اللہ کے احکامات کا وہ انکار اور ان کے وہ ظاہری خوشحالی ان کو بربادی سے نہ بچا سکی اور کامیابی سے ہمکنار نہ کر سکی، اور نہ ان کو دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھ سکی۔ کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو منکر ہیں کہ جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم سبوں کو جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یہ جو آیات ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو جمع کیا، جن میں سے غالب اکثریت یہود کی تھی، اور ان کے سامنے جنگ بدر کے سارے حالات رکھی کہ بھئی دیکھو، مکہ والوں نے اللہ کے حکموں کے خلاف کمر باندھا، اللہ نے ان کے کمر کو توڑ دیا، اور اگر تم لوگ بھی ایسے ہی اللہ کے حکموں اور میرے طریقوں کے مخالفت پر بستہ رہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ جلد تمہارا بھی یہی حشر کر دے جو ان کا ہوا۔ تو ان لوگوں نے مذاقاً کہا کہ وہ لوگ تو جنگ کرنے سے نہ بلد تھے، اور اگر ہم سے مسلمانوں کی ٹکر ہوئی تو ہم مسلمانوں کو دکھا دیں گے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اپنے بارے میں خیال ہے، اس لیے کہ کسی کی کوئی قوت اللہ کے طاقت کے سامنے نہیں چلتی۔ اور پھر وہی ہوا کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام منکرین اہل کتاب کو تہس نہس فرمایا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور ہمیشہ کے لیے ان کو جزیرہ عرب سے باہر رہنے کا حکم نازل فرمایا۔ جنگ بدر یہ مشہور غزوہ ہے جو باقاعدہ مدینہ منورہ میں پہلے مرتبہ لڑا گیا، اور اس میں تقریباً 313 صحابہ کرام نے شرکت فرمائی، اور دوسری طرف جو دوسرا فریق تھا دشمن، ان کی تعداد کچھ 1000 کے لگ بھگ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ عجیب معاملہ فرمایا، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنا فریق مخالف ان سے 2 چند دکھائی دے رہا تھا، یعنی بجائے 1000 کے 2000 دکھائی دے رہے تھے، اور کفار کو مسلمان ان کے اصل تعداد سے 2 چند، یعنی بجائے 313 کی وہ 326 دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو کفار جو ہے وہ تاکہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کے خلاف تیاری کریں، اور کل کو ان کو اپنے کسی کمی پر افسوس اور ندامت نہ ہو کہ بھئی ہم نے تو ان کے خلاف تیاری ہی کم کی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو ان کے دشمن دوگنے تعداد میں دکھائی تاکہ وہ اس دوگنے تعداد کے لحاظ سے تیاری کریں۔ دوسری طرف اللہ نے مسلمانوں کو ان کی تعداد بجائے 1000 کی 2000 کے قریب دکھائی، اس لیے تاکہ مسلمان یہ یقین کر لیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنے ذاتی حیثیت سے جب تک اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو، اور تاکہ وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف متوجہ ہو۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس ٹوٹلی 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں جو کفار تھے ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ اور بکثرت زرہیں اور ہتھیار وغیرہ تھے، یعنی نیزے اور تلواریں وغیرہ۔
اتنے بڑے طاقت اور اتنے بڑے جنگی تربیتی یافتہ قوت کو اللہ نے ایسے قلیل تعداد مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست سے ہمکنار کیا اور اللہ نے ان کو دوسری قوموں کے لیے نشان عبرت بنایا. تو ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اہل کتاب کی توجہ ذرا اس واقعہ کی طرف مبذول فرمایا کہ بھئی قد کان لکم آیۃ، یقیناً ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ، فی فئتین، ان دو فوجوں کے متعلق، التقطا جن کا آپس میں مقابلہ ہوا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک وہ فوج جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی یعنی مسلمانوں کی، واخری کافرۃ، اور دوسری فوج کافروں کی تھی، یرونہم مثلہم، کہ دیکھتے ہیں وہ اپنے فریق کے مخالف کو دوچن رأی العین، صریح آنکھ سے، یعنی بظاہر ان کو یقین ہے اور واضح طور پہ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ بھی اس کا دشمن ان سے تعداد میں کئی گنا بڑھ کر ہے. واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ طاقت عطا فرماتا ہے اپنے مدد کے ذریعے، من یشاء، جس کو چاہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعہ میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، انسان عموماً جن چیزوں کے محبت میں اندھا پن کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کی حصول میں انسان اپنی زندگی کی بہترین اوقات اور بہترین صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کچھ کوشش بھی نہیں کرتے، اور اگر کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت کم صلاحیتوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو صلاحیتیں وہ اپنے ان خواہشات کے تکمیل کے حصول کے سامان میں صرف کرتا ہے. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ زین للناس، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے یا لوگ محبت میں ڈوب گئے ہیں، حب الشہوات، مرغوب چیزوں کے محبت میں، جو چیزیں ان کو پسند ہیں، مثلا من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، اچھی بیوی ہونی چاہیے اور بیٹے ہونے چاہیے، والقناطیر المقنطرۃ، اور وہ خزانے جو جمع کی ہوئی ہو یعنی بڑے پیمانے پہ مال و دولت ہونا چاہیے، من الذهب، سونے میں سے، والفضۃ، اور چاندی میں سے، والخیل المسومۃ، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، یعنی وہ گھوڑے کہ جن پر ان کی خوبصورتی اور ان کے اعلیٰ معیار ہونے کی نشان لگے ہوئے ہوں، والانعام، اور مویشیاں، والحرث، اور کھیتیاں، کہ انسان ان چیزوں کے محبت میں ڈوب چکا ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو فائدہ اٹھانے کا سامان ہے دنیاوی زندگی کے حد تک. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے سب سے اچھا ٹھکانہ، اور وہ اللہ کے پاس کا سب سے اچھا ٹھکانہ حاصل ہوتا ہے اچھے اعمال کے وجہ سے، اور اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اچھا کہا ہو. اور کہہ دیجئے اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس سے بہتر چیزیں جن کو تم نے سب سے بہتر گردان رکھا ہے دنیا کے اندر. للذین اتقوا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے، اور یہ ہے ان کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، اور وہ ہے جنات، باغات، ایسے باغات کہ جو زرخیزی کے لحاظ سے بے مثال ہوں گے، یہ تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں، وازواج مطہرۃ، اور صاف ستھری بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی بھی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کے نگاہ میں ہے اس کے بندے. تو اللہ کی رضا جب شامل حال ہو جاتی ہے تو بندے کو سب کچھ مل جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غرض سے سارے لوگوں کو ناراض کر دیں، یعنی اگر بندہ اللہ کے رضا والے کام کرتا ہے اور اللہ کے رضامندی کے کاموں کی وجہ سے اس سے سارے لوگ ناراض ہو جائے، تو یہ سودا اس کے نقصان کا نہیں ہے. اس لیے کہ جو لوگ اس سے اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ناراض ہے، اللہ ان ناراضوں کا خالق اور مالک ہے، وہ ان کو ان سے جلد راضی فرما دے گا.
لیکن جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو یہ لوگ نہ موت کے وقت اس کا ساتھ دیں گے، نہ قبر میں ساتھ دیں گے، نہ حشر میں ساتھ دیں گے، نہ حساب اور کتاب میں ساتھ دیں گے۔ لہذا سب لوگوں کو راضی کر کے اس نے جو اللہ کو ناراض کر دیا، یہ اس نے سب سے بڑا گھاٹے کا سودا کر دیا اور نقصان کر دیا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہ میں ہے اس کے بندے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، کہ اے ہمارے رب، اننا آمنا، کہ بے شک ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، سو ہمارے لیے بخش دیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم کے آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ یہ ایمان والے کن اوصاف کے حامل ہے؟ الصابرین، یہ صبر کرنے والے، اللہ کے احکامات کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے، اللہ کے ناراضگی والے کاموں کے سے اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ بچانے والے، اور مشکلوں پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والے، کہ مشکلات میں وہ اللہ کے ناراضگی والے کاموں کا ارتکاب نہیں کرتے بلکہ خود کو قابو میں رکھتے ہیں۔ تو صبر کی یہ تین معنی ہیں۔ والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور اللہ کا حکم بجا لانے والے، والمنفقین، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے، کہ راتوں کو اٹھ کر جب کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا تو اس کا عقیدہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے، انہ لا الہ، یہ کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی بندگی کا لائق نہیں، الا ہوا، مگر وہی، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، واولو العلم، اور وہ لوگ جو صاحب علم ہیں، قائما بالقسط، جو انصاف پہ قائم ہے، وہ بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ لیکن جو انصاف سے ہٹ گئے ہیں دنیا یا دنیا کے اسباب کے محبت میں، تو ظاہر بات ہے انہوں نے پھر اہل کتاب کی طرح اس بات کی شہادت نہیں دینی۔ لا الہ، اس کے سوا کوئی بندگی کا لائق نہیں، الا ہوا، مگر وہی، العزیز الحکیم، جو زبردست حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ، بے شک دین جو اللہ کے ہاں ہے، وہ الاسلام، وہ فرما برداری اختیار کرنا ہی ہے۔ دین کا معنی ہوتا ہے طرز عمل یا طرز زندگی۔ تو اللہ کے ہاں انسان کے جو طرز عمل قابل قبول ہے اور جو اس کے لیے باعث اجر بننے والا ہے، وہ وہی طرز زندگی ہے جو اسلامی طرز زندگی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلامی طرز زندگی سے ہٹ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی طرز زندگی اختیار کرے گا، یہ سوچ کر کہ اس سے میں اللہ کو راضی کروں گا، تو وہ اللہ اس سے ہرگز راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے جس طرز زندگی سے راضی ہونا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے اور اللہ کے رسول نے اپنے کردار سے سمجھا دیا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور مخالف نہیں ہوئے وہ لوگ جو اہل کتاب ہے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد محض آپس کے ضد کی وجہ سے، اور ان کی بزد یہ تھی کہ بھئی اللہ کا آخری رسول ہم اہل کتاب میں کیوں نہیں آیا، اللہ نے ان کو قریش میں کیوں بھیجا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس آخری رسول پر آخری پیغام کے نازل ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو سب سے افضل ترین قرار دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے آخری رسول پر ایمان لایا اور جو لوگ قرآن کی تصدیق کر گئے، تو ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے ہم سے ہمارے افضل امت ہونے کا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا تھا وہ ختم ہوا۔ تو اس ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، سو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بچہ کل جوان اور آنے والے سال وہ بوڑھا ہو کر موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس لیے محققین فرماتے ہیں کہ کل ما هو آت فهو قریب، جو کچھ آنے والی چیز ہے اس کو دور نہ سمجھو، وہ جلد آنے والا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کرو۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ،
پس اگر یہ لوگ پھر بھی آپ سے بحثوں میں الجھے رہیں فقل، پس آپ ان سے کہیے کہ میں اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، ومن اتبعن، اور انہوں نے بھی جو میرے پیروکار ہے، یعنی بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے حکم بردار ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور وہ جن کو کتاب نہیں دی گئی، یعنی جیسے مشرکین مکہ، ان سے کہیے أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اللہ کے حکم برداری اختیار کرو گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اللہ فرماتا ہے اگر وہ لوگ حکم برداری اختیار کر لیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس یقیناً وہ لوگ سیدھا راستہ پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، روگردانی کر لیں، انکار کر لیں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ کے ذمہ ان تک صرف پیغام پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ کے نگاہ میں ہے اس کے بندے، کہ اللہ کے بندے اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کے پیغام پہ کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے، یہ اللہ کے نظر میں ہے، اور اسی علیم ذات نے ان کے اس طرز عمل کا حساب لینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ تیسرے پارے سورہ آل عمران کی یہ تیسری رکوع ہے۔ یہ تیسرا رکوع آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 31 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ اپنے عقائد اور اعمال کے متعلق خوش فہمی کے شکار نہ ہوں، بلکہ انہوں نے اپنے اس طرز عمل سے اللہ کے کئی احکامات کو پس پش ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ اس کربناک واقعات سے بھرپور ہے کہ انہوں نے کئی اللہ کے پیغمبروں کو شہید کیا، اور کئی مسلمانوں کو انہوں نے بے گناہ مسلمانوں کو بھی مار ڈالا، اور یہ وہ طرز عمل ہے کہ جس سے انسان کے کیے ہوئے چھوٹے موٹے نیکیاں بھی اکارت ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ کچھ ان خدشات کا ذکر ہے کہ جب وہ نجران سے آیا ہوا وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاجواب ہوا تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہلی کتاب میں ہمارا بڑا عزت اور احترام اور اکرام ہے، اور ہمیں بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ روم کے بادشاہ ہمارے لیے جو کہ عیسائی ہے، یہودی ہے، اور بہت بڑے بڑے تحفے اور تحائف بیچتے ہیں، اور یہ روم کی جو عیسائی ہے اگر ہم ایمان لے آئیں تو ان کی طرف سے بھیجے جانے والے سارے تحفے اور تحائف اور وظیفے ہمارے بند ہو جائیں گے، اور ہمیں جو عزت اور احترام کا مقام دیا گیا ہے یہ ہم سے چھین لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی سارے عزتیں اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے عزت سے ہمکنار کر لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو قعر مذلت میں ذلیل اور رسوا کر لیتا ہے۔ اور یہ دوسری حالات سے ہمکنار ہونے والے لوگ وہی ہے کہ جو اللہ کی صریح حکموں کے متعلق کے مقابلے میں اپنے خواہشات کے پیروکار بن کر اللہ کے حکموں اور اللہ کے پیغمبروں کے طریقوں کا انکار کر جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو انکار کر گئے اللہ کے آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور جنہوں نے قتل کیا ہے پیغمبروں کو بغیر حق، ناحق، ویقتلون الذین، اور وہ جو قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یامرون بالقسط، جو حکم کرتے ہیں لوگوں کو انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، سو ایسے قاتلوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، یعنی پیشگی ان کو بتلا دیجیے کہ اللہ کے ہاں آپ لوگوں کو کن حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو پیغمبر کو شہید کرنا اور بغیر کسی وجہ کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو شہید کرنا، یہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرائم میں سے ہیں۔ اولئک الذین، یہی ہے وہ لوگ، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوئے، ضائع ہوئے۔
تو ایسے لوگ جو ایک طرف بے گناہ مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو شہید کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی زندگی کے دوسرے رخ میں اگر بظاہری کچھ نیک اعمال ہو تو وہ نیک اعمال آخرت میں ان کے لیے نجات کا باعث نہیں بن سکیں گے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ان کے جرائم بہت بڑے بھی ہیں اور بہت زیادہ شدید تر بھی۔ اللہ کا ارشاد ہے الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، کہ جب ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی کامل کتاب قرآن کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو، ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتی ہیں ان میں سے ایک جماعت، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والی ہے۔ تورات مکمل کتاب اللہ کی طرف سے نہیں تھی، انجیل مکمل کتاب اللہ کی طرف سے نہیں تھی، اور یہی حال زبور کا تھا۔ ان آسمانی کتابوں میں چند تسبیحات تھے، چند ذکر و اذکار تھے اور چند احکامات تھے۔ ان کتابوں میں مکمل ضابطۂ حیات جو قیامت تک کے تمام لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کو پورا کریں اور اس طرز زندگی میں ان کے رہنمائی کریں اور اس زندگی میں ان کو وہ امور بتائیں کہ جو ممنوع ہو، یہ اللہ نے صرف قرآن میں نازل فرمائی۔ اور قرآن ہی تورات، انجیل اور زبور کا انکار نہیں کرتا، بلکہ قرآن، تورات، انجیل اور زبور کا وہ مکمل صورت ہے جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے طرز عمل کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی مکمل کتاب ان کے پاس نہیں، اس لیے کہ اگر مکمل کتاب تورات ہوتی یا انجیل ہوتی تو پھر اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے نازل کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اللہ کا ارشاد ذالک، یہ اس لیے بأنہم، یہ کہ وہ قالو کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، سوائے چند گنتی کے دنوں کے۔ یہ اہل کتاب کا اپنے بارے میں ایک غلط فہمی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، لیکن اگر چلے بھی گئے تو سوائے چند گنتی کے دنوں کے، اس کے سوا ہم جنت میں زیادہ نہیں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین میں، ما ان باتوں نے کانوا یفترون جو انہوں نے اپنے طرف سے بنائی ہے، اس لیے کہ ان کے دین میں جو اللہ کی طرف سے نازل کر رواتی تھی اس میں تو واضح احکامات تھے کہ بھئی ہر حال، ہر آن، ہر عمل اور ہر قول کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈالنا ہے، اور اللہ کے حکموں میں اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانا اور اللہ کے آخری رسول کی تصدیق بھی تھی۔ لیکن اس کے برخلاف ان لوگوں نے ان آسمانی کتابوں میں اپنے طرف سے اس جھوٹ کو شامل کیے رکھا کہ بھئی ہمارا مذہب ہی سدا قیامت تک رہنے والا ہے اور ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے اندر ان باتوں نے جو انہوں نے اپنے طرف سے بنائی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم اس دن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ، ما کسبت، جو کچھ اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ قل اللہم مالک الملک، یہ ہے جواب ان لوگوں کے اس آخری خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہوئے سوال کا کہ بھئی اگر ہم ایمان لے آئے اہل کتاب تو ہمارا وظیفہ بند ہو جائے گا۔ قل اللہم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ مالک الملک، تو ہی تمام سلطنتوں کا مالک ہے، تو اتل ملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے اس کو حکومت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے اس سے حکومت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے اس کو عزت عطا فرماتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے اس کو ذلیل کر لیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہیں سب طرح کی خوبیاں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو دنیا کی یہ عزتیں، دنیا کی یہ نیک نامیاں، یہ تو امتحان کے طور پہ ہے کہ بندہ ان عزتوں کے اندر رہ کر وہ اللہ کے بارے میں
کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ آج کا بادشاہ کل کا بادشاہ نہیں رہے گا. تولج اللیل فی النہار، اے اللہ تو ہی داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن کے اندر، وتولج النہار فی اللیل اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر، یعنی رات کے بعد تو ہی دن کو لاتا ہے اور دن کے بعد تیرے ہی حکم سے رات آتی ہے. وتخرج الحی من المیت اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، مرا ہوا انڈا ہے اس سے زندہ بچہ نکل آتا ہے جس میں نہ ہوا داخل ہونے کی کوئی جگہ ہے، نہ پانی کی پینے کی کوئی سامان ہے اور نہ دانے کی، اس میں سے ایک زندہ کا پیتا بچہ باہر نکل آتا ہے. وتخرج المیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، جس طرح کے مرا ہوا انڈا زندہ مرغے سے نکل آتا ہے. وترزق من تشاء اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب، بغیر حساب اور کتاب کے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، ان آیاتوں میں اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے مسلمانوں کے لیے خیرخواہ رہیں، ہمیشہ اپنے مسلمانوں کے لیے مخلص رہیں، اور مسلمان کے مقابلے میں کافر کے مفادات کو پورا نہ کریں. لیکن اگر کوئی مسلمان کافروں کے ہاتھوں اتنے مغلوب ہو گئے ہوں کہ ان کے پاس ان کے ہاں میں ہاں ملانے کے سوا کوئی کاراچار نہ بچے، تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایسے حالات میں ایسے درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وقتی طور پہ کافروں کے ظلم کا وہ خطرہ بھی ٹل جائے اور جس سے مسلمانوں کے مفادات کو بھی کوئی غضب نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن اس طرز عمل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کے مفادات کے محبت میں تم بھی ڈوب جاؤ اور تم مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچا دو. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، نہ بنائے مسلمان کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر، اس لیے کہ دوست کے چاہتوں کو چاہا جاتا ہے، دوست کے پسند کو پسند کیا جاتا ہے، اور جو کافر کے پسند ہے وہ تو شراب اور کباب اور دوسرے وہ اعمال ہیں کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے. لہذا اگر خالص دوستی کرنی ہے کافر کے ساتھ تو پھر اس کے سارے پسند کو پسند کرنا پڑے گا، اس کے سارے طرز عمل کو اپنانا ہوگا. اور جب ایک مسلمان کافر کے سب پسندوں کو پسند کرے گا پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو شخص یہ کام کریں یعنی مسلمان کے مقابلے میں کافر کے ساتھ دوستی کریں، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو اس کا اللہ سے پھر کوئی تعلق نہیں رہا. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کے لیے کچھ حالات پیدا کرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تم کو اپنے ذات سے ڈراتا ہے، یعنی ان کے ساتھ جو وقتی تعلقات قائم کی ہے یا جو ظاہری تعلقات قائم ہے دنیاوی زندگی کے مفاد تک، اس معاملے میں بھی تمہیں ہمیشہ اللہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ان کے ساتھ تعلقات میں تم سے ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف ہر حال تم نے لوٹ کے جانا ہے. قل کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ تو اس کو اللہ جانتا ہے، بلکہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس لمحے کو یاد کرو، یوم جس دن تجدو پائے گا کل نفس ہر شخص ما عملت جو اس نے عمل کیا ہے من خیر نیکی محضرہ اپنے سامنے، وما عملت من سوء اور جو کچھ بھی کیا ہے اس نے برائی. یہ آیات بڑی اہم اور قابل غور ہے کہ ہر انسان کسی عمل کرنے سے پہلے یہ یقین کر لے کہ کل قیامت کے دن یہ عمل میرے سامنے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدالت میں، اور اسی عدالت میں میرے خاندان کے تمام افراد ہوں گے. تو کیا حال ہوگی کہ جن اعمال کو ہم اپنے خاندان کے لوگوں سے چھپا کے کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ان اعمال پر ہمارے خاندان کے کسی فرد کو خبر ہو جائے، اگر خبر ہو تو اس سے ہمیں پھر ذلت اٹھانی پڑے، ہمیں شرمندگی محسوس ہو. تو اگر ہم ایسے اعمال کے ظاہر ہونے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو قیامت کے دن پھر کیا حال ہوگا جب ہمارے وہ اعمال اللہ کے بھی سامنے ہوں گے، خاندان کے بھی سامنے ہوں گے.
بحیثیت والد کے، بحیثیت بھائی کے، بحیثیت بہن کے، شوہر کے، بیوی کے، پڑوسی کے، جو اعمال ہم چپ چپا کرتے ہیں دوسروں سے، کل قیامت کے دن وہ تمام چھپائے ہوئے اعمال دوسروں کے سامنے کر دیں گے۔ اور اس لمحے تودع آرزو کرے گا ایسا شخص لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش کہ اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، کہ میرے یہ اعمال یہاں موجود ہی نہ ہوتے، لیکن اس وقت کے حسرت سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اسی لیے اللہ تمہیں اپنے ذات سے ڈراتا ہے کہ اللہ نے تمہارے اس کیے درے پوشیدہ اور ظاہری چھوٹے اور بڑے نیکی اور بدی کو آشکار کر دینا ہے، ظاہر کر دینا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس پر صدق دل سے اللہ سے معذرت کی جائے، آئندہ کے لیے اللہ کے ناراضگی والے کاموں کی نہ کرنے کا مصمم ارادہ کیے جائے، تو اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، وہ گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تیسرے پارے سورہ آل عمران کی یہ چوتھی رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 42 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ رکوعات میں نجران سے آئے ہوئے اہل کتاب کے کچھ سوالات کا تذکرہ تھا جو انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں مسلمانوں کو کفار اور ان کے خواہشات کے اتباع اور پیروی کی سے روکا، منع فرمایا، اور بجائے کفار کے مسلمانوں کے ساتھ محبت اور تعلقات قائم رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ان گزشتہ منسوخ آیاتوں کے ساتھ اپنا تعلق اس وجہ سے برقرار رکھا کہ ان کو اس مذہب سے وابستہ بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے وظیفہ ملا کرتا تھا، اور وہ اس مال کے محبت میں اتنی ڈوب گئے کہ انہوں نے مال کی محبت پر اللہ کے دین کی محبت کو قربان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اور دنیا والوں کے نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر کی پیروی کریں جو ان کے پاس ہمیشہ کے لیے رہنے والا پیغام اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے۔ اور مسلمان بھی دوسری چیزوں کے محبت میں اندھے اور بہرے ہو کر دنیا کے عزت کے طلب میں اللہ کے حکموں اور مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے مقابلے میں ان کے ساتھ تعلقات اور ان کے حکموں پہ نہ چلیں، بلکہ اگر یہ اللہ کے نظر میں اور اللہ کے بندوں کے نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے مطابق چلیں تاکہ اللہ ان کو اپنے بندوں اور اپنے نظر میں محبوب بنا لیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کے ساتھ تو فتبعونی، تو میرے پیروی کرو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ تم سے محبت کرے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو وفد آیا تھا نجران سے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں
اور عیسیٰ کی محبت ہمیں اللہ کے نظروں میں محبوب بنا دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو باہر نکال دو، اللہ کے نظر میں محبوب تب بن سکو گے جب تم اللہ کے آخری رسول کی پیروی اور اتباع کرو گے۔ تو گویا دنیا میں اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کے دعوی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک کسوٹی متعین فرما دی اور مقرر فرما دی کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو یا جس شخص کا یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اللہ کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں، تو اس کو پرکھ دو اللہ کے رسول کی اتباع پر، کہ جو شخص جتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پیروکار ہوگا وہ اسی درجے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ تو گویا اللہ کے رسول کی پیروی یہ معیار ہے، کسوٹی ہے پرکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، تم حکم مانو اللہ کے والرسول اور رسول کی، فإن تولوا، بس اگر تم اعراض کرو تو فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ منکروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے چن لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کے گھرانے کو، وآل عمران اور عمران کے گھر کو، علی العالمین سارے جہاں کے لوگوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بے شمار مخلوقات جس میں زمین اور آسمان، چرند اور پرند اور درند، سورج اور چاند، ہوا اور بادل، یہ سارے شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کے مقابلے میں انسان کو شعور کامل عطا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، نائب مقرر کیا، اس حوالے سے کہ یہ زمین پر اللہ کے حکم کا نفاذ کرے، خود اس پہ عمل پیرا ہی اختیار کریں اور دوسروں کو اس طرف دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام پہ ڈالی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ ذمہ داری حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر یہ ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے ڈال دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آ کر کے اس کے دو شاخ بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، تو اللہ نے یہ برکات دونوں صاحبزادوں کے اندر ڈال دی۔ اولاد اسحاق میں آگے پیدا ہوئے حضرت یوسف، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ پہ آ کر کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، یہاں تک کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں تشریف لے آئے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مختلف ادوار میں ایک پیغمبر سے دوسری تک کی طرف منتقل ہوتا چلا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی سلسلہ ہے جو عمران کے گھر کو آ پہنچا۔ عمران یہ دو شخصیات ہو گزرے ہیں تاریخ روایت میں، ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہے، اور ایک عمران حضرت ماں مریم کے والد ہے۔ تو یہ جو عمران ہے یہ حضرت ماں مریم کے والد ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ذریۃ بعضها من بعض، یہ سارے ایک دوسروں کے اولاد ہو گزرے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نظرت لک، کہ اے میرے رب میں نے نظر کیا تیرے لیے، ما فی بطنی محررا، جو بھی ہے میرے پیٹ میں کہ اس کو آزاد کر دوں، فتقبل منی، پس اس کو میرے طرف سے قبول فرما دے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت مائی مریم کی بزرگی اور پیدائش کے متعلق ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح فرمائی ہے۔ حضرت ماں مریم کے والدہ نے یہ نظر مانی کہ جو بھی میرے ہاں بیٹا پیدا ہو اس دفعہ اس کو میں راہ خدا میں وقف کر دوں گی، یعنی اس سے اپنے ذات، اپنے خاندان اور اپنے گھر کے لوگوں کے لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں کروں گی، بلکہ اس کو بیت المقدس کی خدمت اور وہاں کے نمازوں کی خدمت گزاری کے لیے وقف کروں گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے سالم اور صالح بیٹا عطا فرمائے، حمل قرار پایا
اور جب وہ اپنے مدت تک پہنچا، بچہ پیدا ہوا، تو وہ بجائے بچے کے بچی پیدا ہوئی۔ اب وہ حیران ہو گئی کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس دفعہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کو میں راہ خدا میں وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو بچی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بچی وہ کام نہیں کر سکتی جو کہ ایک بچہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے ہاں کیا پیدا ہوا ہے۔ پھر حسب وعدہ وہ اس بچی کو لے کر کے بیت المقدس گئی، اور بیت المقدس کے جو رکھوالے تھے ان میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مائے مریم کے خالو تھے، ان کے گھر میں ان کی خالہ تھی۔ اب وہاں کے جو رکھوالے کئی اور بھی تھے، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھئی یہ بچی کس کے زیر دست رہے تاکہ وہ ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، اس کی تربیت کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ خاتون بچی جو ہے یہ بیت المقدس کے حجرے میں لے کر رہ کر بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کر لیا کریں فارغ اوقات میں۔ تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ بچے اس کے پاس رہیں تاکہ وہ اس سعادت خدمت سے مستفید اور بہرمند ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھی میں زیادہ حقدار ہوں۔ بہرحال انہوں نے اپنے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تاریخ روایت میں آتا ہے کہ قرآن اندازی کی قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو اپنے زیر پرورش رکھا، ان کو کمرے میں ٹھہرایا، اور ان کے کھانے پینے اور جتنے بھی ضروریات تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام پورا کرتے۔ کئی مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جب وہ دروازے کو کھول کر کے اندر آتے ہیں، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ ان کے کمرے میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تو خلاف معمول اور خلاف موسم ان کے کمرے میں پھل پھڑ پاتے، اور وہ بھی بغیر موسم کے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ مریم یہ پھل کہاں سے ہیں، یعنی کون لے کے آیا ہے؟ تو حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے بے موسم نعمت عطا فرماتا ہے، تو ان کے ہاں خود اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ پروردگار گو کہ میرے گھر میں بچے کے پیدا ہونے کے ظاہری اسباب نہیں ہے کہ عمر کے لحاظ سے میں اور میرے گھر والے اس قابل نہیں رہے، اور دوسری بات یہ کہ میری بیوی جو ہے وہ تو بانجھ ہے، یعنی ان کے ہاں تو ظاہری اسباب بالکل ہی معدوم ہے، ختم ہے، نہیں ہے۔ لیکن پروردگار تو قدرتوں کا مالک ہے، اگر تو چاہے تو اسباب کے بغیر جیسے حضرت ماں مریم کو تو پھل عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، مجھے بھی اولاد کے رزق سے بہرمند فرما سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ زکریا آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور اس بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھا۔ تو وہ واقعہ ان آیاتوں میں ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے کہ رب اے میرے رب انی نظرت لک، بے شک میں نے تیرے لیے نظر کر دیا ہے، ما فی بطنی جو بھی ہے میرے پیٹ میں، محررن کہ اس کو آزاد کروں، فتقبل منی بس اس کو میرے طرف سے قبول کر دیں، انک انت السمیع العلیم بے شک تو اثر سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب اس نے اس بچے کو جنا، قالت کہنے لگی رب اے میرے رب انی وضعتها انثى، بے شک میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم تھا جو کچھ اس کے ہاں پیدا ہوا تھا، ولیس الذکر کالانثی، اور بیٹا نہ ہو جیسے وہ بیٹی ہے۔ یعنی جو برکات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کو عطا فرمائے گا، ان برکات سے کوئی عام بیٹا ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اب والدہ نے اس کا نام رکھا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو بھی اور اس کے اولاد کو بھی شیطان مردود کے شر سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، حضرت ماں مریم نام رکھا اس کے والدہ نے اپنے ہاں پیدا ہونے والے بچی کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آتا ہے کہ پہلا حق جو بچے کا والدین پہ ہے پیدا ہونے کے بعد وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا نام رکھیں، اور وہ اچھا نام ایسا ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف اس بچے کے نسبت زیادہ ہو، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ،
عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الرحیم رحیم کا بندہ، ایسی کہ جس کا نسبت اللہ کی طرف ہو کہ یہ اللہ کے قدرت کا کرشمہ ہے کہ جس نے میرے ہاں بچے کو پیدا فرمایا، اور اس کے نام میں ایسے شرکیہ الفاظ نہ ہو کہ جو اللہ کے بجائے غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح سے بڑھانا، وکفلها زکریا، اور سپرد کی اس بچے کو حضرت زکریا علیہ السلام کی، یا کفالت کی اس بچی کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ اب کلما جب بھی دخل علیہا زکریا المحراب، داخل ہوتے زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں، تو وجد عندها رزقا، پاتے اس کے پاس کچھ کھانا، قالا، تو فرمانے لگے، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، کہاں سے آیا ہے یہ تیرے پاس؟ قالت، وہ کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بے قیاس، یعنی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال، فرمانے لگے، رب، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھ کو، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد۔ تو اولاد کے لیے دعا کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے اور نہ یہ تقوی کے خلاف ہے، بلکہ اللہ سے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، من لم يدعو یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ سے مانگی جائے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ، پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو، وهو قائم، اور وہ کھڑے، یصلی، نماز میں تھے، فی المحراب، اپنے حجرے کے اندر۔ فرشتوں نے کہا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یہ کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے حضرت یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ اللہ، جو اللہ کے ایک حکم کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اللہ کا یہ کلمہ جس کا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تصدیق کی، یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ وسیداً، اور وہ سردار ہوگا، وحصوراً، اور اپنے خواہشات سے دور رہنے والا یا اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنے والا، ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ قال، حضرت زکریا نے فرمایا، رب، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرے ہاں لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی ظاہری کوئی اسباب موجود نہیں ہے۔ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام آخر انسان تھے، تو فوری طور پہ ان کمزوریوں کی طرف متوجہ ہوئے جو ان کے ہاں پائی جاتی تھی، اور وہ ایک تھا بڑھاپا، اور دوسرے ظاہری اسباب کا نہ ہونا۔ اعلیٰ حضرت زکریا نے فرمایا، رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب، میرے لیے، میرے ہاں بچے کے پیدا ہونے کے لیے کوئی نشانی ہمیں بتلا دیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، آیاتک، تیرے لیے نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو بات نہ کرے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمدا، مگر اشارے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بھی ایسی بتا دی کہ اس نشانی کے اندر ایک خوشخبری بھی ہے، اور وہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ بھی، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ پروردگار، میرے ہاں جب بچے کے پیدا ہونے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کی نشانی کیا ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا سے فرمایا کہ زکریا، جب تو چاہتا ہوا بھی 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، اور تیری زبان نہیں چلے گی مگر میرے یاد پر، تو سمجھ لیں کہ تیرے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تو یاد کر اپنے رب کو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْهُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کر اس کے صبح اور شام۔ تو گویا اللہ کی طرف سے اگر بندے کو نعمت ملے، اللہ کی طرف سے اگر ایک مسلمان کو خوشی کا سامان ملے، تو پھر اس مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر اس طریقے سے کہ اللہ کے بڑائی کو پھیلے کے بنسبت اور زیادہ کرنا شروع کریں،
اور اللہ کے حکموں کے پیروی اور اللہ کے رسول اور پیغمبر کے اتباع پہلے کے مقابلے میں اور مضبوطی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ کرنا شروع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔